جتنے بھی غیر مومن ہیں وہ اگر عمل خیر کر رہے ہیں ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں ان کی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اگر ان کے لیے کامیابی نہیں ہے تو پھر یہ کیسی کامیابی؟ بات یہ ہے کہ مومن کے لیے جزا جو دی جائے گی وہ آخرت میں دی جائے گی، لیکن غیر مومن کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو جزا اللہ دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ کوئی عمل خیر کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی اولاد میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، تاکہ کل قیامت میں یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، اللہ مجھے اس کی جزا دے۔ تو اللہ نے مومن کے لیے کامیابی رکھی ہے، فلاح و بہبودی رکھی ہے۔ اسی وجہ سے مولا امام حسین علیہ السلام دیکھیں کہ سوتی کی صلوات آپ پڑھیں گے تو پھر میں سوتی ہوئی مجلس بھی پڑھ سکتا ہوں۔ چند منٹ آپ بھی جاگ لیجیے اور جا کے سن لیجیے، اور چند منٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا ولا یستکمل الایمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال۔ حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس میں یہ تین خصلتیں نہ پائی جائیں۔ فرمایا اقتباس العلم، پہلی چیز ہے علم کا کسب کرنا، والصبر علی المصائب، دوسری چیز ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا، اور تیسری چیز ہے درمیانی اعتبار سے کسب معاش کرنا۔ یہ امام نے تین چیزوں کو فرمایا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسب علم ہو کیسے؟ کسب علم ہم کیسے کریں؟ مجلس میں ہم بیٹھتے نہیں، مجلس کو ہم سنتے نہیں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ کسب علم ہو جائے تو ایسے کسب علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ فرش اعظم مرکز علم ہے، یہاں علم تفسیر کیا جاتا ہے، یہاں کردار بنائے جاتے ہیں، کردار بگاڑے نہیں جاتے ہیں۔ جہاں جس فرش اعظم میں انسان اپنے کردار کو تبدیل نہ کر سکے، اپنی سیرت کو نہ بدل سکے، اپنے ادوار کو نہ بدل سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرش اعظم میں بیٹھا ضرور ہے مگر اس نے نہ اہل بیت کو سمجھا ہے نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکہ العواصف۔ نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال پہاڑ کی طرح ہے، جیسے پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، اسے تیز ہوائیں، طوفان اسے ہلا نہیں سکتے، اسی طریقے سے مومن اگر وہ مومن ہے، وگرنہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی دولتیں اس کے دل کو بدل دیتی،
تو نبی فرماتے ہیں کہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. جس طرح تیز ہوائیں پہاڑ کو نہیں ہلا سکتی اسی طریقے سے مومن بھی بدل نہیں سکتا ہے. یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا چاہے اس کی جان چلی جائے چاہے مال و اسباب لٹ جائے پھر بھی یہ اپنے ایمان پر باقی رہے گا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ دیکھو تو صحیح کہ ہمارا پیغمبر مکے ہی میں مقید ہو کر رہ گیا ہے. ہمارے نبی سے جا کے کہو کہ کہیں کا سفر اختیار کرے. جبریل نازل ہوئے پیغمبر کو خدا کا سلام پہنچایا اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے ہمارے نبی کیا مکے میں ہی قید ہو کر رہ جائیں گے کہیں کا سفر اختیار کیے. نبی فرماتے ہیں کہ جبریل میں کہاں کا سفر اختیار کروں؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ طائف کا سفر اختیار کیجیے. طائف کے مکے سے 8-9 فرسخ کے فاصلے پر موجود. آپ طائف چلے جانا. پیغمبر اکرم نے اعلان کیا چند مسلمان نبی نے اپنے ساتھ لی تاکہ جانے کے بعد وہاں تبلیغ کریں کیونکہ وہاں لوگ بت پرست تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرک تھے. جب پیغمبر نے چلنے کی تیاری کی کچھ مسلمانوں کے ساتھ تو مکے میں ایک بوڑھا انسان تھا کہ جو طائف کا رہنے والا تھا جو طائف والوں کی طرف سے جاسوسی کرتا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے اس نے کسی سے پوچھا کہ آخر نبی کا ارادہ کیا ہے؟ کیا نبی کا ارادہ طائف کا ارادہ؟ یہ بوڑھا انسان اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے اور مارنے کے بعد کہتا ہے جس چیز کا خطرہ تھا وہی ہو رہا تھا. اب یہ پیغمبر طائف جائیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. یہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد طائف کے قلعے میں پہنچا اور قلعے میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا خطرہ تھا وہ آنے والا اور تمہیں اسلام کی دعوت دے گا. بھائی طائف والوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ آخری نبی آ رہا ہے تو آخری نبی کے لیے 10-20 اونٹ ذبح کراتے 10-20 بھیڑیں ذبح کراتے. لیکن طائف والوں نے کیا کیا کہ قلعے کا دروازہ بند کر دیا اینٹیں پتھر جمع کر دی. جب نبی طائف پہنچے مسلمانوں کے ساتھ مگر یہ مسلمان بھی ان مسلمانوں میں سے نہیں تھے کہ جو جنگ احد میں نبی کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے. یہ اپنے ایمان پر ثابت رہے. اوپر سے پتھروں کی بارش ہونے لگی مگر زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا تھا. یہ اپنے ایمان پر ثابت تھے. آخر اتنے پتھر برسائے کہ یہ بت پرست جب تک ہار گئے تو اس قلعے کے اندر ایک لڑکی تھی کہ جس نے توریت انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی. اس نے اپنے تمام بزرگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں اتنی آسانی کے ساتھ کسی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ میں توریت کی بھی عالمہ ہوں میں انجیل کی بھی عالمہ ہوں میں زبور کی بھی عالمہ ہوں. جو علامتیں میں نے آخری نبی کی پڑھی ہیں اگر اس آنے والے میں وہ تمام علامتیں ہوں گی تو میں تسلیم ہو جاؤں. تو کیا تم بھی میرے ساتھ تسلیم ہو جاؤ گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہمیں تیرے اوپر اعتماد ہے. اگر تو اسلام کو قبول کرے گی تو ہم بھی اسلام کو قبول کر لیں. قلعے کا دروازہ کھلا. یہ لڑکی باہر آئی کہ جو عالمہ کی زبور کی انجیل کی اور توریت ہے.
ابھی اس نے آگے گفتگو شروع نہیں کی. نبی فرماتے ہیں کہ تیرا نام فلاں ہے. توجہ کیجیے گا. تیرا فلاں نام ہے, تیرے باپ کا نام یہ ہے, تیرے دادا کا نام یہ ہے. تو نے توریت فلاں استاد کے پاس پڑھی, انجیل فلاں استاد کے پاس پڑھی, زبور فلاں استاد کے پاس پڑھی. بھائی عجیب بات ہے یا رسول اللہ, ابھی تو اس نے آنے کے بعد آپ سے کچھ بھی نہیں کہا, پر جب نہیں رسول کا جواب آئے, ارے بات تو جب ہے کہ سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیا جائے. اس طرح میرے محمد و آل محمد. ابھی سوال نہیں کیا مگر نبی بتاتے جا رہے ہیں تیرا باپ فلاں ہے, تیرا استاد انجیل کا استاد فلاں ہے, زبور کا استاد فلاں ہے. فلاں جگہ پر تو نے فلاں صفحے پہ ایک نام پڑھا کہ جسے عربی میں محمد کہتے ہیں. کہا ہاں میں نے پڑھا. کہا جو تو نے پڑھا ہے وہی محمد میں ہے, وہی محمد میں ہوں. یہ لڑکی کہتی ہے کہ گستاخی نہ ہو تو ذرا تھوڑا چل کے دکھائی. نبی نے چلنا شروع کیا, اس نے اپنی کتابوں میں دیکھنا شروع کیا. صورت بھی وہی ہے, سیرت بھی وہی ہے, رفتار بھی وہی ہے. قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے, اس لیے کہ ساری صفات پائی جا رہی ہے. اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ لڑکی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں وعدہ کر کے آئی ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جانے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دوں. نبی سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا. یہ جانتی ہے, اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا, لیکن سب سے پہلے اس کا باپ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی, تو نے ہمیں ذلیل کر دیا. لڑکی کہتی ہے کہ اے بابا جان میں نے کیا ذلیل کر دیا, میں نے کتابوں کے اعتبار سے دیکھا. باپ کہتا ہے بیٹی تجھے معلوم نہیں ہے محمد ماشاء اللہ بہت بڑے ساحر ہیں, یہ بہت بڑے جادوگر ہیں, انہوں نے تجھ پہ جادو کر دیا ہوگا. لڑکی کہتی ہے کہ نہیں بابا جان میں ایمان کو قبول کر چکی ہوں, چاہے میری جان چلی جائے مگر میں بدلنے والی نہیں. باپ کہتا ہے کہ تو نے میرے سر کو جھکا دیا. اس نے باپ نے چند اوباش قسم کے لڑکوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے, اس لیے کہ میں اب اس لڑکی کو نہیں چاہتا. جیسے اوپر سے نیچے پھینکا گیا, وہ لوگ سوچ رہے تھے یہ لڑکی محمد کو چھوڑ دے گی, پیغمبر کو ترک کر دے گی, مگر جیسے یہ زمین پہ گئی اس نے آہ کرنا شروع نہیں کی بلکہ زبان سے نکل رہا تھا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. بس ایک بات سمجھ میں آ گئی, اگر ہم زنجیر بھی لگاتے ہیں اور ہمارے تکلیف نہیں ہوتی, اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم یا حسین کہتے ہیں تو ساری تکلیفیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اسلام ہے کہ محمد و آل محمد. اچھا آہستہ سے پڑھ لیا مدرسہ صلوات ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یہ سینے کی طاقت ہے باطل کے لیے نہیں, یہ حق بیانی کے لیے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آل محمد پہ صلوات پڑھنا, یہ سب سے بڑا حق ہے. اب اچھا نگرانی کب اس نے کہنا شروع کیا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, باپ کو اور زیادہ کھلا. باپ نے کہا کہ ایک کیل لائی گا, ایک میخ لائی گا. ایک بڑی میخ لائی گئی اور اس نے لڑکوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر پکڑو, اور اس کے بعد اس کی دہنی آنکھ میں وہ کیل پو.
آنکھ باہر نکل آئی، مگر یہ کہ وہ لڑکی کرتی آہ، زبان سے نکل رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ باپ نے دیکھا کہ اس کو تو کوئی احساس ہو ہی نہیں رہا، ایک آنکھ نکال دی گئی، پھر بھی یہ رسول اللہ کہہ رہی ہے، کیا دوسری آنکھ میں بھی اس کے کیل پھونکی جا رہی، دوسری آنکھ میں کیل پھونکی گئی، مگر پھر بھی زبان پہ ایک ہی لفظ جاری تھا، محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کی سچائی، محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، اسی حالت میں اس نے جان دی۔ باپ کو یہ کھڑا کہ جب بیٹی کا آخری سانس تھا تو آخری سانس میں بھی یہی آواز آ رہی تھی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ تمام ماجرا دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ باپ کہتا ہے اسے یہاں سے باہر پھینک دیا جائے، قلعے سے باہر نکال دیا جائے، اس لیے کہ جو ہماری نہیں ہوئی ہم اسے رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ جب اس کی میت کو باہر ڈال دیا گیا، پیغمبر اکرم نے اپنی آبا اتاری اور اتارنے کے بعد اس کی میت پر ڈال دی۔ یہ لڑکی کچھ قد بلند تھی، نبی نے کچھ گھاس اکٹھا کرنے کے بعد اس کے پیروں کو چھپایا، مکے سے خواتین کو بلایا تاکہ اسے غسل دیا جائے، غسل دیا گیا۔ نبی طائف میں دفن کرنا چاہتے تھے، جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے اسے طائف میں دفن نہ کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی لاش نکالنے کے بعد اسے جلا ڈالے۔ چند مسلمانوں کو کہو کہ اپنے کاندھے پر مکے لے جائیں۔ اس خاتون کو مکے لے جایا گیا، جناب خدیجہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بس نظام کرام یہ ایک بات سمجھ لیجیے، نہ تو نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عمل خیر کیا، خالی ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں نبی کی نبوت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور اسی حالت میں دنیا سے پوچھ کے گئی تو نبی نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا۔ تو عزیزان گرامی، جس کا رتبہ اتنا بڑا ہو جائے کہ جو ایک دن کا مسلمان کہلایا جائے، تو جو انسان اپنی جان کو حسین پہ فدا کر رہا ہے تو وہ کوئی حور بن جاتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے۔ اسلام ہے محمد و آل محمد۔ ایسا نگرانی بیٹی کو کتنا خیال آیا کہ اس کا جسم کھلا نہ رہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو اس خاتون کا اتنا خیال کہ آفتاب کی تمازت میں اس کا لاشا نہ پڑا رہے، مگر یا رسول اللہ آپ کے نواز حسین کا لاشا بے گو کفن دھوپ میں پڑا رہا۔ عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی ہے اور حسین تلایا پھر رہے، ادھر پشت خیمہ حسین کی طرف آتا، آنے کے بعد اس نے کچھ آوازیں سنی، آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش، ہمیں پیاس نے مار ڈالا۔ اس کا دل بے چین ہوا، یہ اپنے خیمے میں آیا، بھائی کو قریب بلایا، غلام کو قریب بلایا، بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ دیکھو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں، ان تمام آوازوں کا سبب میں ہے، اس لیے کہ میں حسین کو گھیر کے لایا ہوں۔ حسین نے تو ہمیں اس وقت پانی پلایا کہ جب ہم پیاس سے جا بلب تھے، سب پانی پی رہے ہیں مگر حسین کے بچے پیاسے، جانور پانی پی رہے ہیں مگر حسین کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ بھائی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، گیا پشت خیمہ کی طرف، دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش،
ہائے ہمیں پیاس نے ہلاک کر ڈالا. اور کہتا ہے بیٹے سے میرے لال اگر تیرا بیٹا پیاسا ہو تو کیا کرے گا؟ کہ بابا میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بیٹے کو سیراب کروں. اور کہتے ہیں کہ میرے لال یہ دیکھو حسین کے بچے کیسے بلک رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہوں، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. صبح عاشور نمودار ہوئی، یہ چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، اپنے بیٹے سے کہا میرے لال میرے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھ دے تاکہ پتہ چل جائے کوئی گناہگار آ رہا ہے، ارے کوئی قیدی آ رہا ہے. عزیزو ہر کے ساتھ ہر کا بیٹا چلا، ہر کے ساتھ ہر کا بھائی چلا. ہر نے غلام سے کہا کیا میں نے تجھے آزاد کیا؟ ہر کہتا ہے آقا جب آپ جنت میں جا رہے ہیں آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اپنے مولا پہ اپنی جان قربان کروں گا. عزیزو یہ چھوٹا سا قافلہ چلا. ادھر حسین نے آواز دی اے میرے بھائی عباس، اے میرے لاڈلے اکبر. اے غلام کو آواز دی جون میرے قریب آؤ. عزیزو ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے ہر کا قافلہ چلا. حسین فرماتے میرے بھائی عباس ارے تم ہر کے بھائی کا استقبال کرنا. اے میرے لال اکبر تم ہر کے بیٹے کا استقبال کرنا. اے جوان تم ہر کے غلام کا استقبال کرنا. عزیزو یہ قافلہ چلنے لگا. ایک مرتبہ تکبیر بلند ہوئی. ہر نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ تکبیر کیسی ہوئی ہے؟ ہر کا بیٹا کہتا ہے بابا حسین کا بھائی ارے غیرتدار عباس آ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر دوبارہ تکبیر بلند ہوئی. ہر سوال کرتا ہے میرے لال یہ کیسی تکبیر ہے؟ ہر کا بیٹا کہتا ہے بابا حسین کا وہ کریل جوان علی اکبر آ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر تکبیر بلند ہوئی. اور نے کہا میرے لال اب یہ تکبیر کیسی ہے؟ کہا بابا حسین خود آ رہے ہیں. اور نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اے میرے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ہر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد حسین فرماتے ہر تو دنیا میں بھی ہر ہے، تو آخرت میں بھی ہر ہے. ایک مرتبہ ہر کہتا ہے مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ حسین فرماتے ہر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. ہائے یہ خبر خیمے میں زینب کو ملی کہ ہر حسین کی مدد کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ زینب نے محمد کو قریب بلایا. بلانے کے بعد دونوں محمد سے کہا اے میرے لاڈلو جاؤ ماموں ہر کو سلام کہہ دو. عزیزو دونوں لاڈلے آئے، ہر کے قریب آگے کہتے ہیں اے ماموں جان ہر تمہیں اماں سلام کہتی ہے. ہر نے سوال کیا یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا گیا یہ زینب کے بچے ہیں. بس ہر نے سر و سینہ پیٹا. ہائے یہ زمانہ آ گیا کہ علی کی لاڈلی ارے ہر کو سلام کہتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے اور حسین سے فرماتے میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. اور سے پہلے ہر کا بیٹا
بیٹا میدان کارزار میں پہنچ گیا. کہاں تک جنگ کرتا ایک مرتبہ گرتے ہوئے آواز دی یا ابتا ادرکنی، اے میرے بابا میری خبر لیجئے. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، ان کے کانوں میں بیٹے کی آواز آئی اور میدان کارزار کی طرف چلے، مگر اس سے پہلے حسین لاشے پر پہنچ گئے. ان کے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچنے کے بعد جب ہر آئے، ہر چاہتے تھے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، مگر حسین فرماتے ہو یہ جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہ اٹھ سکے گا. میں کہوں گا مولا ارے آپ نے خود کو اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے نہیں دیا، مگر میرے مولا ارے جب اکبر کے سینے پہ پرچھی لگے گی، ارے جوان کا لاشا ہوگا. اے میرے آقا آپ کس طرح محمد وال محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ کو صدرہ کو معاف فرما، ہماری سروس کو درجہ قبول عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جان حسین میں کے رہے ہمارے جات کا سریعہ قرار دے. پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرام کی جان مان عزت اور کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو سلامت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اتباع عالیات کی حفاظت فرما. پروردگار جیسا وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روز تعمیر ہو جائے، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، ایمان رسولوں کی ذوق میں تعریف فرما، ہم سب کو ان کا شمار فرما.